ہیلو جی، السلام علیکم۔ آج میں آپ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کے بارے میں بات کروں گی۔ ہم جانیں گے معجزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون کون سے ہوتے تھے، جن میں سے بہت سارے ہیں۔ کچھ بیان کروں گی آپ کے ساتھ۔ چٹان کا پارا پارا ہونا۔ غزوہ خندق میں صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے، اتفاق سے ایک جگہ ایک بہت سخت چٹان نکل آئی۔ اسے توڑنے کی بہت کوشش کی گئی مگر وہ نہ ٹوٹی۔ بہت زیادہ کوشش کی گئی لیکن وہ ٹوٹنے سے رہتی گئی۔ اکثر لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر صورتحال عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر خود تشریف لائے اور کدال ہاتھ میں لے کر ایسی ضرب لگائی کہ وہ چٹان چور چور ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تلوار کے زخم کا اچھا ہونا۔ غزوہ خیبر میں حضرت سلمہ بن اکوع کو ٹانگ میں تلوار کا زخم لگ گیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر 3 مرتبہ دم کر دیا، پھر انہیں کوئی شکایت محسوس نہیں ہوئی، صرف نشان رہ گیا۔ سبحان اللہ۔ گونگے کا بولنا۔ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت اپنے بچہ کو لے کر آئی اور عرض کیا کہ یہ بولتا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، ہاتھ دھویا، کولی کی اور فرمایا کہ یہ پانی اس کو پلا دو اور کچھ اس کے اوپر چھڑک دو۔ کچھ عرصہ بعد وہ عورت آئی تو بیان کیا کہ لڑکا بالکل اچھا ہو گیا اور بولنے لگا ہے۔ سبحان اللہ۔ بیمار کا تندرست ہو جانا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص ایک بار سخت بیمار ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کو تشریف لے گئے اور فرمایا یہ دعا 7 مرتبہ پڑھو اور ہاتھ بدن پہ پھیرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری بیماری دور کر دی۔ حضرت عثمان بن ابی العاص اور میں اپنے عزیزوں اور دوستوں کو بھی یہ دعا بتاتے ہیں۔ حضرت سعد بن وقاص کی شفا یابی۔ حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ گیا، وہاں جا کے سخت بیمار پڑ گیا، یہاں تک کہ وصیت کی تیاری کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے تو عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اس سرزمین میں مرتا ہوں جس سے ہجرت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں انشاءاللہ۔ پھر دعا فرمائی کہ سعد کو شفا دے دے الہی، سعد کو شفا دے دے، سعد کو شفا دے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے سعد کو شفا ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 14-15 برس تک زندہ رہے وہ۔ اندھیرے میں روشنی ہونا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ وہ 2 صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات کو دیر تک حاضر رہے۔ جب واپس آئے تو رات بہت اندھیری تھی مگر اللہ کی قدرت سے ان کے سامنے 2 چراغوں کی طرح آگے آگے کوئی چیز روشن ہو گئی۔ جب دونوں الگ ہو کر اپنے گھر چلے گئے تو ایک چراغا ایک کے ساتھ دوسرے چراغا دوسرے کے ساتھ ہو گیا، یہاں تک کہ دونوں گھر چلے گئے۔ حضرت علی کی آنکھوں کا اچھا ہو جانا۔ غزوہ خیبر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم عطا فرمانے کے لیے حضرت علی بن ابی طالب کو طلب فرمایا تو معلوم ہوا کہ انہیں عشوب چشم کی تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن میں دیا اور دم کر دیا۔ حضرت علی کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی آنکھوں میں کبھی درد تھا ہی نہیں۔ حضرت انس کے حق میں دعا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو حضرت انس کی والدہ انہیں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں، ان کے لیے دعا کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ترقی، مال و دولت کی دعا کی۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ آج اس دعا کی برکت سے میرے پاس ہر طرح کی ترقی اور مال و دولت ہے۔ اونٹ کی فریاد۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں گئے، وہاں ایک اونٹ چلا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ بلبلانے لگا، اس کی دونوں آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب جا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ چپ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کس کا اونٹ ہے؟ لوگوں نے ایک انصاری کا نام بتایا، وہ بلوائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان جانوروں پر جن کو اللہ نے تمہارا محکوم بنایا ہے رحم کیا کرو۔ اس اونٹ نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس کو تکلیف دیتے ہو۔ جنون دور ہونا۔ ایک شخص نے اگر درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھائی بیمار ہے، دعا کیجیے۔ پوچھا کیا بیماری ہے؟ عرض کیا اس پر جنون کا اثر ہے۔ فرمایا اس کو لے آؤ۔ وہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی چند صورتیں پڑھ کر اس پر دم فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دم فرمانے کے بعد وہ کھڑا ہو کر اس پر جنوں کا کوئی اثر نہ تھا۔
یہ سب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے جو وہ کرتے تھے، اور لوگ صحت یاب ہو جاتے تھے، ان کی پریشانیاں دور ہو جاتی تھیں، ان کے مال و رزق میں برکت آ جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آگے شیئر کر دیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ نگہبان۔